بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 91 اور آج پانچواں اور آخری ویلاگ یعنی آخری قسط ہے. ناظرین، غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پیج ہے 348. ناظرین، مین سبجیکٹ ہے ہمارا غزوہ احد. ناظرین، غزوہ احد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں. قریش کا لشکر سامان جنگ اور کمان، یہ مین ہیڈنگ چل رہے ہیں. یعنی غزوہ احد تب ہوئی جب بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو دشمنوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے جو تیاری کی تھی اس کے عوض یہ واقعہ ہوا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ رکھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے، اس کا کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے ایثار کی ہے دستے نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. ناظرین، دفاعی منصوبہ کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. غزوہ احد، یہ منصوبہ بڑی تاریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا تھا، اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ باوجود اس کے دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے، لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطۂ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا. یعنی آپ نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا، اور بائیں بازو پر دوران جنگ جس واحد شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا، اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نخواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعاقب کنندگان کی قید میں جانے کی بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے، اور اگر دشمن کیمپ پر قبضہ کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دوچار ہونا پڑے. اس کے برعکس آپ نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے. اس طرح آپ نے ممتاز بہادروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی. یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم، جو 7 شوال سنہ 3 ہجری یوم سنیچر کی صبح عمل میں لائی گئی. ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں ہمارا ہیڈنگ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح پھونکتے ہیں. یہ ہمارا نیکسٹ ہوگا انشاءاللہ، کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کی 5 قسطیں الحمدللہ پوری ہو گئی ہیں، اور یہ واقعہ چل رہا ہے غزوہ احد کا. اور غزوہ احد کیوں ہوا؟ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، اور اس کے بعد دشمنوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے جو تیاریاں کی اور جو اس کے عوض مہر کا ہوا، اس کا نام ہے غزوہ احد. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. صدا کرنا میرے بس میں
تھی میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے خدا سخی جانے گدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے۔ مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے خدا جانے۔